حسن صاحب، جس طرح سے عادل صاحب یہ بتا رہے ہیں، بظاہر تو جو یہ منشور پیش کیا گیا یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پارٹی کے ذاتی مسائل ہی لگ رہے ہیں. ابھی تک عوامی مسائل پر کوئی جو گفتگو نہیں کی گئی ہے. پانی کا بھی دیں پلیز مہربانی کر کے. اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ 2018 اور اب جو منشور پیش کیا گیا، کیا آپ کو اس میں مختلف لگا؟ دیکھیں، ٹرک ایک ہے اور ہر بندہ ٹرک کی بتی پیچھے لگائی جا رہا ہے اور وہ بتی کو عوام دیکھ رہی ہے اور بہت انجوائے کر رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے سیاستدان جو ہے وہ تماشبین ہے، جو آتا ہے نئی بتی لگاتا ہے، نئے رنگ کی لگاتا ہے اور وہ ان کو دکھاتے ہیں اور پھر عوام دیکھتی ہے واہ کمال ہے، فلاں پیپلز پارٹی نے بہت اچھی بتی لگائی، اس نے ذرا زیادہ پالش لگا دی، اس نے زیادہ، اور عوام ان کو دیکھتے دیکھتے آخرکار ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بتی لے کے چلا جائے گا، وہ ٹرک اس کے پاس ہو جائے گا اور کیا ہونا ہے. ادروائز منشور میں اگر آپ دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان کو 3 سالوں میں 72 ارب ڈالر چاہیے. اب جو 72 ارب ڈالر آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس کا میں نے جو میرے تک پہنچا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور مسلم لیگ نون کا منشور، ان میں نے بہت زیادہ جائزہ لیا اور کوششیں کی جتنے جو معاشی ایکسپرٹ ہیں ان سے رائے لی جائے، ان سے رابطے کیے جائیں. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے بھی یہ سوالات کیے، کسی کے پاس یہ جواب نہیں تھا. اور 72 ارب ڈالر کو یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ معاشی حالات پہلے بہتر ہوں گے، نظام پہلے بہتر ہوگا، پھر یہ منشور پر عمل درآمد شروع ہوگا. ادروائز یہ میٹھی گولیاں ہیں، عوام کو ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں، آپ بھی دیتے رہے ہیں. وہ 1977 میں کیا ہوا تھا جب ذوالفقار بھٹو کے خلاف پی این اے بنی تھی تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی. انہوں نے تحریک میں یہ اعلان اور دعویٰ کیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آ گئے تو ہم 1970 جیسے حالات لے آئیں گے، یعنی 1970 جیسی مہنگائی لے آئیں گے. یعنی وہ مہنگائی کم تھی، وہ مہنگائی نہیں تھی لگ بھگ، وہ کہتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ مہنگائی کم کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا جب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کے وہی سیاسی جماعتیں جب ان کو کام کرنے کا موقع ملا تو وہ مہنگائی کم نہیں کر سکی تھی. تاریخ بتاتی ہے، مینشن ہر طرح کی ڈیٹیل مینشن کتابوں میں دی گئی ہے، تو وہ کام نہیں کر سکی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا 85 کا پروجیکٹ آیا، بتایا گیا کہ یہ دودھ اور شہد کی ایسی نہریں بہنا شروع ہوں گی کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک سے پاکستان لوگ آئیں گے. پھر یہ پروجیکٹ چلتے رہے، لگ بھگ کچھ عرصے کے بعد نئے نئے پروجیکٹ جو ہے وہ اس میں کچھ اس میں رد و بدل کر کے وہ اس میں آتے گئے، اور ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کہتے ہیں وہ کر کے وہ آتے گئے. لیکن حقائق سے بہت دور منشور کہیں جو ہے وہ تیار ہوتا رہا اور پھر لے کر آگے. اب مسلم لیگ نون کا ہی سن لیجئے، کل ان کا منشور آیا، پرسوں جن صاحب نے منشور تیار کر رہے تھے، میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک معاملے پر منشور کی کاپی تک پھینک دی تھی کہ جاؤ پھر میں نہیں لے کے آتا، جس نے لے کر آنا لے آئے. اور پھر منشور لیٹ کیوں ہوا؟ آپ یہ دیکھیے نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم چل رہی تھی. تو میں نے اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس چیز کے انتظار میں بیٹھی تھی اور تحریک انصاف کہ یقیناً جب مسلم لیگ نون کا منشور آئے گا تو پھر 8 فروری کو انتخاب ہوں گے. اب جب ان کا منشور نہیں آ رہا تھا تو سوالات اٹھ رہے تھے. اب منشور آ گیا تو اگلے دن ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی لے آئی، بلکہ کل ہی لے آئی کچھ گھنٹوں کے بعد، اور آج پاکستان تحریک انصاف بھی لے گی. ان کو یقین ہو گیا کہ اب انتخابات واقعی ہونے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی دے دی تھی کہ اب ہر صورت انتخابات ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ منشور پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے ان کے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے جو اخراجات کیے ہوتے ہیں ان کے معاملات سیٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیکے دینے، معاملات سارے یہ الزامات لگانے، ایک دوسرے پہ چیزیں چلنی، اور پھر اگلی حکومت جاتی ہے تو وہ دوسرے کے خلاف جو پنڈورے باکس کھولتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، 110 سے زائد بوریاں ہمارے سرکاری اداروں میں موجود ہیں جس کی آج تک کوئی تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ماضی کے اور آج کے سیاستدانوں کے الزامات ہیں، ان کے ایویڈنس جو ہے ہمارے اداروں میں موجود ہیں، پڑے ہیں، جس کے آج تک جو ہے مثبت فیصلے، اگر بیلنس فیصلے ہوئے تو حقائق سامنے آ جائیں گے. پھر جو ہمارا نظام ترقی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بیوروکریسی آ جاتی ہے، یہی ہمارے سیاستدان آ جاتے ہیں، یہی جو ہے وہ نظام خراب کرتے ہیں. ویتنام آپ دیکھ لیں، چین دیکھ لیں اور انڈیا دیکھ لیں، انہوں نے پہلے نظام کو بہتر بنانے پر فوکس کیا. انہوں نے کچھ بنیادی ریفارمز کی اور بنیادی ریفارمز کرنے کے بعد وہ امپلیمنٹیشن کی طرف گئے. انہوں نے رکاوٹیں دور کی. میں نے تینوں کے معاملات کا جائزہ لیا کہ کب انہوں نے کیسے امپلیمنٹیشن شروع کیا. پھر کاروباری حالات میں سازگار مواقع پیدا کیے،
پھر غیر ملکی درآمدات کی بجائے برآمدات پر فوکس کیا، اور پھر جو ہے وہ یہ منشور جو لے کر آتے تھے اس میں سے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جانے لگے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنا نہیں سیکھنا، ہم نے بڑے دعوے کرنے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں مہنگائی ہم لیں گے، میں تو $72 ارب یہ سیاستدانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ یہی پہلے سوال ہے نا، ریفارمز کون کرے گا؟ تمام سیاسی جماعتیں تو اپنی ذاتی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ دیکھیں ترقی کا فارمولہ کامیاب ہونے لگتا ہے، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ کو وہ ترقی کا فارمولہ اڑا کر رکھ دیتے ہیں، پھر اگلا پروجیکٹ لانچ ہو جاتا ہے۔ جب تک تمام مرکزی سیاستدان، مرکزی رہنما ایک پلیٹ فارم پر نہیں بیٹھیں گے، یہ ضد اور انا اور تقسیم برائے تقسیم اور گالم گلوچ اور گھٹیا زبان اور گھٹیا منصوبے پروپیگنڈے ملک اور ریاست کے خلاف سے نکل کر منصوبے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک یہ منشور جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ منشور ایک ردی کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، اس کو جیسے اقتدار میں آتے ہیں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ منشور کے پیچھے جو جسا سائفر آتا ہے نا، اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح منشور کو جب ڈی کوڈ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیسے لوٹ مار کے کارخانے لگانے ہیں، کیسے منصوبے اہم جو ہے وہ ایف آئی اے، نیب اور دیگر سیکشن میں انہوں نے اپنے من پسندیدہ آفیسرز لگانے ہیں، کیسے بیوروکریسی کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے، کیسے عوام کے خون نچوڑتے ہوئے ان کے ٹیکسوں کو اپنے ذاتی اور پروٹوکول پر انجوائے کرنا ہے۔ لیکن مجھے ایک اچھا چیز لگی پاکستان پیپلز پارٹی میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پروٹوکول اور شاہانہ اخراجات کو کم کریں گے، یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے۔ دونوں کے منشور میں نے پڑھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر منشور پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر تو واقعی امریکہ اور دیگر ممالک میں جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں ہر چیز موجود ہوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 4 بار مرکز میں نون لیگ رہی، 5 بار پنجاب میں رہی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی 4 بار مرکز میں رہی، اور 22 سال انہوں نے سندھ میں حکومت کی۔ اور آج جو اپنے صوبوں کے حالات دیکھ لیں، اپنی پرفارمنس نکال کے دیکھ لیں، عرضے ان کے دور میں لیے گئے، تحریک انصاف کی پرفارمنس کو بھی نکال کے دیکھ لیجئے، جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، یعنی سانحہ 9 مئی سے کون کیسا چھٹکارا مل سکے گا جناب؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں چنو نہیں سوچ کو۔ حسن صاحب اور عدیل صاحب، پیپلز پارٹی کے منشور کو ہم ڈسکس کریں